فرید الدین عطار کی جو مثنوی ہے منطق الطیر، یہ تشبیہاتی انداز میں لکھی گئی ایک مثنوی ہے، اور اس کا جو بنیادی تھیم ہے، جو اس کا مرکزی خیال ہے، وہ ہے وحدت الوجودی فلسفہ۔ اور اس میں پرندوں کی زبانی انہوں نے اور پرندوں کی کہانی کے طور پر اس کو پیش کیا ہے، اور اس مثنوی میں کل اشعار کی تعداد 4600 ہے، اور اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے وہ صوفیاء کے سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اور اس لیے انہوں نے اس کا آغاز حمد سے کیا ہے، پھر اس کے بعد نعتیہ اشعار ہیں، پھر اس کے بعد منقبت کے اشعار ہیں جس میں ائمہ اور صحابہ کرام کی انہوں نے مدحت اس میں کی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں کہ کچھ پرندے جو ہے وہ یعنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، کچھ پرندے مل بیٹھ کر یہ مشاورت کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں انسانوں کے، تو ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ ایک پرندہ ہدہد کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا نام سیمرغ ہے اور وہ کہیں پہ موجود ہے، بس ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈ کر ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیں گے، جو تاج ہے اس کے سر پر رکھیں گے۔ تو اس میں یہ لمبی چوڑی بحث ہے، پھر وہ اس میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ پرندے وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں آ سکتے، اور کچھ تیار ہو جاتے ہیں۔ ہدہد نے یہ ضرور کہتا ہے کہ جب آپ چلیں گے تو آپ کو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی، وہ بڑی کٹھن راہ ہے، سیمرغ جہاں رہتا ہے وہاں راستے میں عجیب و غریب واقعات ہمیں پیش آ سکتے ہیں، اور سفر جو ہے وہ بڑا مشکلات پر مبنی ہے۔ لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سفر شروع کرتے ہیں۔ تو کئی پرندے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، سفر کی جو تکان ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، موسمی جو حالات ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آخر میں جو ہے وہ 30 پرندے بچ جاتے ہیں جو کہ سیمرغ کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر آگے جاری رکھتے ہیں۔ تو 7 جو ہیں وہ مشکلات کی گھاٹیاں ہیں جن کو عبور کر کے انہوں نے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، اور پہلی گھاٹی جو ہے اس کا نام ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ ہے طلب و جستجو۔ تو یہ پہلی وادی ہے جس کو انہوں نے وہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے، اس کے بعد پھر اگلی جو وادی ہے اس کا نام ہے عشق۔ دوسری وادی میں پہنچنے کے بعد یعنی پھر وہ آگے چلتے ہیں، اور تیسری وادی جو ہے اس کا نام ہے معرفت، اور معرفت کے بعد پھر چوتھی وادی جو ہے اس کا نام ہے استغنا، اور اس کے بعد پھر 5ویں وادی اس کا نام ہے توحید، اور 6ٹھی وادی میں پہنچتے ہیں تو اس کا نام ہے حیرت، اور 7ویں وادی کا نام ہے فقر و فنا۔ یہ 7 وادیاں ہیں جو انہوں نے طے کی ہیں۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو وحدت الوجودی صوفیاء کا سلسلہ ہے، یہ اصل میں سالک کی 7 منزلیں ہیں سلوک کی، جن کو سالک نے عبور کرنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس سفر کو اس نے طے کرنا ہے۔ یہ سفر کتنے مہینوں میں طے ہوتا ہے، کتنے دنوں میں طے ہوتا ہے، یا کتنے لمحوں میں طے ہوتا ہے، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے صوفی پر بھی، اور جو اس کا جو گائیڈ ہے، جو اس کا رہنما ہے، اس پر بھی، کہ وہ اس کو کتنے عرصے میں یہ سفر کروا دیتا ہے۔ اب اگر یعنی اس میں اگر دیکھیں صوفیاء کے سلسلے میں سب سے پہلا جو پرندوں کے لیے منزل ہے وہ ہے طلب و جستجو، یعنی انسان کے اندر کسی بھی چیز کو پانے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، تلاش کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، ایک آرزو ہونی چاہیے دل میں، یہ ہے پہلا نقطہ۔
اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے عشق. یعنی جب تک آپ عشق کے شعلے سے اس کو مہمیز نہیں دیں گے، جب تک آپ عشق کی آنچ سے اپنے سفر کو، اپنی اس جو آپ کا ذوق، آپ کے دل میں جو خواہش ہے اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تب تک آپ منزل مقصود کی طرف روانہ نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا عشق کی قوت جو ہے، عشق کی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تو چاہے وہ نوری سال کا سفر ہے، یا اس میں جتنی بھی گھٹنائیاں ہیں اور جتنی بھی اس میں گھاٹیاں ہیں مشکل ترین، ان تمام کو عبور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک قوت ہونی چاہیے جس کا نام ہے عشق. یہ آپ کا زاد راہ ہے. تیسری جو وادی ہے، یا تیسرا جو مقام ہے، یا تیسری جو گھاٹی ہے، اس کا نام اس نے رکھا ہے معرفت. یعنی جب آپ عشق کی قوت کو ساتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو معرفت نصیب ہوتی ہے. آپ پہچان جاتے ہیں، آپ کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، آپ ظلم اور ظالم کے درمیان لکیر کھینچ سکتے ہیں. آپ جہاں پہ آپ کو مورخ کنفیوز کرتا ہے، جہاں پہ آپ کو عالم اس کو آپ کو کہیں تذبذب کا شکار کر دیتا ہے، جہاں پہ آپ کو اپنے عقیدہ ڈاماڈول اس میں پوزیشن میں لے آتا ہے، وہاں پہ معرفت ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ صرف ایک لمحے میں حق کو پہچان جاتے ہیں، یا سیدھے راستے کو پہچان جاتے ہیں، یا آپ کم از کم ظلمت اور نور کے درمیان آپ فرق کر سکتے ہیں. یہ ہے معرفت. آپ پہچان سکتے ہیں کہ کھرا اور کھوٹا کون ہے. اس کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ ہے استغنا. اب یہ ہے فقر. استغنا، غنی ہو جانا ہر ایک چیز سے. کسی کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے پاس سائیکل ہے، کسی کا پختہ مکان ہے اور آپ کا کچا مکان ہے، کسی کے 4 بنگلے ہیں اور آپ کا ایک کرائے کا مکان ہے، کوئی جو ہے وہ جہازوں میں سفر کرتا ہے اور آپ کے پاس ریل گاڑی کے بھی پیسے نہیں ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ آپ کا درد سر نہیں رہتا. آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ حاصل ہے بس میرے لیے وہی کافی ہے، اور میں اس پہ راضی برضا ہوں. یہ استغنا صوفیاء کے سلسلے میں اب عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو منزل ہے یہاں پہ آپ غنی ہو جاتے ہیں، ہر ایک خواہش جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو کسی چیز کی بھی خواہش نہیں رہتی، اس لیے کہ آپ نے آگے جانا ہے. ابھی آپ اس منزل پہ آ گئے ہیں جہاں پہ آپ نے آگے کی طرف سفر کرنا ہے. پھر اس کے بعد توحید. استغنا ایسی چیز ہے جب آپ غنی ہو جاتے ہیں، جب آپ ہاتھ نہیں پھیلاتے، جب آپ لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی مجھے کچھ دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے، یہ امریکہ بھی میری مدد کر سکتا ہے، USAID سے بھی میں مدد لے سکتا ہوں، ورلڈ بینک بھی میری مدد کر سکتا ہے، چاچا بھی میری مدد کر سکتا ہے، ماما بھی میری مدد کر سکتا ہے، فلانا دوست بھی بڑا اس کا ابو سعودیہ میں ہوتا ہے اور اس کا بھائی جو ہے نا وہ یورپ کے کسی ملک میں ہوتا ہے، میری بڑی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے توقع لگا رہتے ہیں، تب تک آپ غنی نہیں ہیں. جب آپ غنی ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صرف ایک ذات کے اوپر توکل کریں گے. اور وہ ذات کون سی ہے؟ جو ذات ماورا ہے فزکس سے بھی اور میٹا فزکس سے. وہ ازل سے نہ اس کو موت آتی ہے، نہ اس کو کسی نے زندگی دی ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے. وہ ہر مذہب میں اور علم کی ہر اس شاخ میں وہ ایک قوت موجود ہے جو اس تمام کائنات کی محرک ہے، لیکن وہ اس سے الگ ایک ذات ہے. آپ صرف اور صرف اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک ذات ہے، باقی سب باطل ہے، باقی سب رانگ نمبر ہے. پھر اس کے بعد آپ جب اس کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں حیرت میں. پھر آپ حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے ایسے ایسے راز کھلتے ہیں، ایسے ایسے اسرار کھلتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، یہ چیزیں میرے اوپر کھل گئی. جو چیزیں آپ عام آدمی جو نہیں دیکھ سکتا، آپ وہاں تک دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر حیرت کی دروازے کھل جاتے ہیں. اور وہ جب سفر طے کر لیتے ہیں، سی مرغ کو پانے والے 30 پرندے، تو جب سامنے جاتے ہیں اور سکرین سے وہ پردہ ہٹتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سی مرغ اصل میں وہی 30 پرندے ہیں جو ان کو اپنی ہی شکل اس میں نظر آتی ہے. سی کا مطلب ہے 30،
اور مرغ کا مطلب ہے پرندہ. تو وہ پرندے خود ہی ہوتے ہیں جو کہ یعنی اپنا من آپ صاف کر لیں تو آپ کو اپنی ہی تصویر نظر آئے گی. تو یہ ہے اصل میں حق کی تلاش. اس کے بعد ہے فنا فی اللہ. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس ذات کے اندر آپ فقر و فنا، پھر آپ اس کے اندر اس ذات کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ صوفیاء کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو پا لیں گے، جہاں سے آپ الگ ہوئے تھے وہ آپ کو دوبارہ اپنے ساتھ ملا لے گا. لیکن وہ تب ملائے گا جب آپ تمام آلائشوں سے، تمام آپ جو مادیت پرستی ہے اس سے جب آپ آزاد ہو جائیں گے، روحانی طور پر جب آپ بڑے مضبوط ہو جائیں گے، آپ مصفہ ہو جائیں گے، آپ پائس ہو جائیں گے، آپ تپسیہ کر کے آپ ایک خاص مقام کے حامل ہو جائیں گے، تو تب جو ہے وہ آپ اس خدا کی ذات کے اندر پھر ضم ہو جائیں گے.